السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے قصے کے ساتھ حاضر ہیں اور امید کرتا ہوں اس قصے کو آپ پورا سنیں گے اور پسند کریں گے اور اس سے حاصل ہونے والے سبق پر عمل کریں گے۔ مجھے اور آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ایک اللہ کا نیک بندہ نہر کے کنارے جا رہا تھا۔ ان کو بھوک لگی مگر جیب میں ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ تھوڑی دور چلے تو نہر میں ایک سیب دیکھا جو بہتا ہوا جا رہا تھا۔ انہوں نے سیب نکال کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال گزرا کہ یہ سیب تو میرا نہیں تھا، یہ تو کسی اور کا تھا اور میں نے مالک سے پوچھے بغیر کھا لیا۔ مجھے یا تو قیمت ادا کرنی چاہیے یا مالک سے معافی مانگنی چاہیے۔ چنانچہ جس طرف سے پانی آ رہا تھا اسی جانب چل پڑے۔ کچھ دور چلے تو دیکھا نہر کے کنارے سیب کا ایک باغ ہے۔ دل میں خیال کیا کہ ضرور اسی باغ کا سیب گرا ہوگا۔ باغ کے مالک سے ملے اور کہا، میں نے آپ کے درخت سے گرا سیب کھا لیا ہے، لہٰذا آپ یا تو مجھے معاف کر دیں یا قیمت لے لیں۔ تو اس باغ کے مالک نے کہا، معاف تو میں نہیں کروں گا، ہاں مگر قیمت ادا کر دو۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا، جو بھی قیمت ہے میں مزدوری کر کے ادا کر دوں گا۔ تو اس مالک نے کہا، اس سیب کے بدلے میری ایک بیٹی ہے جو کہ گونگی ہے، زبان سے اور آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے بہری بھی ہے اور پاؤں سے لنگڑی بھی۔ اس کے ساتھ نکاح کرو اور ساری زندگی اس کی خدمت کرو، اس کو خوش رکھو، یہی اس سیب کی قیمت ہے۔ اس اللہ کے نیک بندے کو فکر لگ گئی مگر دل میں خیال آیا کہ یہ مجاہدہ برداشت کر لوں تو بہتر ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ملزم بن کر کھڑا ہونا وہ سب سے مشکل کام ہے۔ آخر نکاح کے لیے تیار ہو گیا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس گیا تو حیران، چاند کا ٹکڑا، خوبصورت، بولنے والی، سننے والی اور سمجھدار، حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم اپنے باپ کی اکلوتی ہی بیٹی ہو یا کوئی اور بہن ہے تمہاری؟ اس نے کہا، میں ایک ہی بیٹی ہوں۔ اللہ کے نیک بندے نے کہا، تمہارے باپ نے تو حلیہ کچھ اور بتایا۔ خیر رات گزر گئی۔ سسر سے اگلے دن ملاقات ہوئی۔ سسر نے پوچھا، تو بتاؤ میری بیٹی کیسی لگی؟ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا، آپ نے حلیہ تو کچھ اور بتایا تھا مگر وہ تو بالکل اس کے برعکس تھی، آپ کے بتائے ہوئے ہر عیب سے مبرہ تھی۔ تو اس باغ کے مالک نے کہا، میری بیٹی حدیث کی عالمہ اور قرآن مجید کی حافظ ہے، کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کی آواز سنی ہے۔ میں چاہتا تھا اس کے لیے ایسا خاوند ڈھونڈوں جس کے دل میں خوف خدا ہو، کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا ہو وہی بیوی کے حقوق صحیح سے ادا کر سکتا ہے۔ سورہ نساء میں بار بار اللہ نے اتقوا اللہ کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جب تک بندے کے دل میں خوف خدا نہ ہوگا وہ دوسروں کے حقوق صحیح سے ادا نہیں کر سکتا۔ جب تم نے ایک سیب کی وجہ سے معافی مانگی تو میں نے دل میں سوچا اس شخص کے دل میں خوف خدا ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کے لیے خاوند کے طور پر تمہیں چنا۔ وہ نیک بندہ اور باغ کے مالک کی بیٹی نے بہترین انداز میں زندگی گزاری اور اللہ نے ان کو ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا جو بڑا ہو کر وقت کا امام بنا۔ اس کے ماں باپ نے اس کا نام نعمان رکھا جو بعد میں امام ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ جب ماں باپ اس طرح کے ہوں گے دوستو تو اولاد بھی وقت کی امام بنے گی۔ اگر ہم بھی اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیں کہ وقت زیادہ دور نہیں، مرنے کا کسی کو پتہ نہیں،
कब और किस जगह जान निकल जाए तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे अपने रब को। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात, आज का ये किस्सा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करें और हमारे लिए भी दुआ करें कि हम भी इस पर अमल करें और दिल में खौफ खुदा पैदा करें। दुनिया की ज़िंदगी तो आर्जी है, आखिरत की ज़िंदगी को संवारें, उसके लिए सामान करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।